بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آج ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مئی کے اواخر تک، مئی 2021 تک جو ہے انڈیا اس کی کافی زیادہ کوشش ہوگی کہ وہ ایران کا جو چابہار بہار پورٹ ہے وہاں پر فل سکیل آپریشن جو ہے وہ شروع کر دے۔ اگر ہم پچھلے سال کا جائزہ لیں تو جولائی 2020 کے اندر ایران نے جو ہے وہ انڈیا کو جو بندرگاہ ہے چابہار بندرگاہ، اس سے انہوں نے جو ایک ریلوے لائن لے کر جانی تھی زاہدان کی طرف، 600 کلومیٹر کی جو ریلوے لائن ہے، اس نے اس کو یعنی کہ انڈیا کو باہر نکال دیا تھا اس ایگریمنٹ سے، کیونکہ انڈیا جو ہے 2016 کے ایگریمنٹ کے بعد ابھی تک اس نے $1.6 بلین جو اس پروجیکٹ کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے ضروری تھا، اس نے ابھی تک وہ اس کو پے نہیں کیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو سینکشنز ہیں یو ایس اے کی طرف سے ایران کے اوپر، اس کی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ مسائل کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، اب دوبارہ جو ہے کیونکہ اب بائیڈن کی سرکار جو ہے وہ آ گئی ہے امریکہ کے اندر، تو اب کافی زیادہ کوشش یہی ہوگی کہ ایران کے لیے اب اچھے دن جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے انڈیا نے جو ہے اپنے لیے ایک موقع غنیمت جانا اس چیز کو، اور انہوں نے بہت زیادہ یعنی کہ جلدی اب ان کی بہت زیادہ کوشش یہی ہے کہ وہ ایران کا جو چابہار بندرگاہ ہے وہاں پر جو جنرل کارگو پورٹ ہے اس کو مئی کے آخر تک اس کو مکمل طور پر آپریشنلائز کر دیں، یا اس کو بنانا شروع کر دیں۔ اور یہ جو وہاں کے شپنگ منسٹر ہیں انڈیا کے، انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ وہ اب جلدی سے جلدی اپنے اس ریجنل ٹریڈ کو بوسٹ کرنے کے لیے فوکس کریں گے زیادہ سے زیادہ۔ یہاں پر ڈان کا آرٹیکل ہے، اور یہ ہیں انڈیا کے منسٹر نیو دلی کے اندر، اور انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یعنی کہ کہا کہ انڈیا بہت جلد جو ہے وہ مئی کے اینڈ تک چابہار پورٹ کو آپریشنلائز کر دے گا۔ چابہار پورٹ کو اگر ہم جیو اسٹریٹجیکلی اس کی پوزیشن دیکھیں تو یہ ہے ہمارا پاکستان، اور یہ ہے انڈیا کا جو ہے یعنی کہ جو یہاں پر سی پورٹ ہے کنڈالا سے جو ہے ڈائریکٹ سی روٹ جاتا ہے ایران کے چابہار بندرگاہ تک، اور ایران کی صرف ایک ہی جو یعنی کہ یہ سی پورٹ ہے جو کہ یہ چابہار پورٹ ہے، اور یہ ڈیپ سی پورٹ نہیں ہے، جبکہ پاکستان کی جو گوادر پورٹ ہے یہ ڈیپ سی پورٹ ہے، اور گوادر سے جو چابہار کا یعنی کہ بندرگاہ کا راستہ ہے وہ تقریباً میری ٹائم 100 کلومیٹر ہے، یعنی کہ سمندری راستہ 100 کلومیٹر ہے، اور اگر ہم زمینی راستے کو اختیار کریں تو تقریباً یہ 400 کلومیٹر بنتا ہے، جو کہ ان دونوں پورٹس کو آپس میں کنیکٹ کرواتا ہے۔ اب یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چابہار پورٹ کا استعمال کرتے ہوئے آگے یہ ریلوے لائن زاہدان تک بچھانا چاہتا ہے، اور پھر یہاں سے وہ افغانستان اور پھر آگے سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں وہ وہاں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، جس میں وہ پاکستان کو مکمل طور پر جو ہے وہ سائیڈ لائن دکھانا چاہتا ہے کہ پاکستان کو وہ اس کی ضرورت نہیں ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس کو اپروچ کرنے کے لیے۔ اور یہی وہ جو وجہ ہے کہ اس کی یہی کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی انڈیا جو ہے وہ ایران کے اوپر جو ایران کی چابہار پورٹ کے بعد جو ٹرمینلز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ یا جلدی سے جلدی جو ہے وہ تعمیر کرے۔ انڈیا جو ہے وہ یعنی کہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایران کا جو ساؤتھ ایسٹرن کوسٹ ہے جو گلف آف عمان کے اوپر ہے اس کو جلدی سے جلدی وہ بنانا چاہتا ہے، تاکہ وہ افغانستان اور سینٹرل ایشین سٹیٹ تک یعنی کہ اپروچ جو ہے وہ جلدی سے جلدی حاصل کر لے، اور پاکستان کو جو ہے وہ اوائڈ کر لے۔ اور جو پچھلا یعنی کہ جولائی 2020 کے اندر جو ایران نے چابہار پورٹ سے زاہدان کی طرف جو ریلوے لائن بچھانی تھی، اس سے اسی وجہ سے نکالا تھا کہ جو یو ایس کی سینکشنز ہیں ایران کے اوپر۔ لیکن اب چونکہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن آ چکے ہیں، اور انہوں نے یعنی کہ کافی زیادہ اس چیز کو فارورڈ کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنی نیوکلیر ڈیل کو ریوزٹ کریں گے، اور باقی جو گلف کنٹریز ہیں یا جو عربین پیننسولا کے جو کنٹریز باقی ہیں جو عرب لیگ ہے اس کے ساتھ بھی وہ اپنی فارن پالیسی کو ایک بار پھر ریویو کریں گے، جس میں کافی زیادہ فائدہ ہے ایران کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یعنی کہ بائیڈن نے 500 ملین انویسٹمنٹس کا یعنی کہ اسی کے تحت ہی انہوں نے فروغ دیا ہے کہ ایران کے لیے زیادہ سے زیادہ امپرومنٹس کی جائیں، تاکہ جو اس کو نقصان ہوا ہے وہ اب مزید آگے نہ ہو۔ اچھا، اب یہاں پر بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ تقریباً ایران کے دونوں ہی ٹرمینلز کو جو ہے وہ بلڈ کرے گا، کیونکہ ایران کی جو چابہار بندرگاہ ہے وہاں پر 2 ٹرمینلز ہیں، جس میں سے ایک کا نام ہے شاہد بیسیتی کمپلیکس۔ ایران یعنی کہ انڈیا جو ہے وہ اپنا زیادہ فوکس کرے گا شاہد بیسیتی کمپلیکس کے اوپر، اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ ایران کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے کہ وہ اگلے 10 سالوں تک وہ اس
ٹرمینل کو وہ اپنے تحت ہی وہ رن کرے گا۔ اب لاسٹ ایئر یعنی کہ پینڈیمک کی وجہ سے انڈیا نے کافی زیادہ چابہار پورٹ کا استعمال کیا ہے، اور انہوں نے چابہار پورٹ کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے یعنی کہ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر یعنی کہ انسانیت کی بنا کے اوپر انہوں نے 75,000 ٹن جو گندم ہے وہ انہوں نے افغانستان کو بھیجی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کو 25 ٹن جو پیسٹیسائڈ ہیں وہ بھی انہوں نے مطلب ان کو بھیجے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یعنی کہ ایران کو بھی مطلب پیسٹیسائڈ جنہوں نے بھیجے ہیں وہ انہوں نے ایران کو بھیجے ہیں 25 ٹن کے، تاکہ وہاں پر جو لوکسٹ حملہ ہے اس سے اوائڈ کیا جا سکے یا اس سے بچا جا سکے۔ اب اس ٹرمینل کو بلڈ کرنے کے لیے انڈیا جو ہے اس نے تقریباً $85 ملین کے جو اکوپمنٹس ہیں وہ اس نے یعنی کہ شاہد بسیٹی کمپلیکس یا ٹرمینل کے اوپر بلڈ کرنے کے لیے اس نے وہاں پر بھجوائے ہیں، جس کے اندر مختلف قسم کی کرینز ہیں یا مختلف قسم کے وہ سارے اکوپمنٹس ہیں، وہ زیادہ ساری کرینز ہیں جو کہ وہاں پر ہیلپ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا جو ہے اس نے 2 یعنی کہ موبائل ہاربر کرینز جو ہیں وہ بھی وہاں پر بھجوا چکی ہیں، اور 4 مزید جو ہے وہ اگلے چند ہفتوں کے اندر اندر وہ اس کو ڈلیور کر دے گا۔ اب ساتھ ہی ساتھ چونکہ بائیڈن جو ہے مطلب اس نے ریلیکسیشن دے دی ہے ایران کو، یعنی کہ کافی زیادہ ابھی مزید آگے امید کی جاتی ہے کہ 2021 کے اندر ہی، کیونکہ جو بائیڈن آیا ہے اور مزید آگے جو ہے کچھ اگلے سالوں تک یا کچھ چند مہینوں تک یا اس سال کے اواخر تک جو ہے ایران کے اوپر سینکشن جو ہے وہ نرم ہو جائیں گی۔ اب چونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یو ایس کی سینکشن ہے، ساتھ ہی یہ بھی مسائل ہیں کہ ایران جو ہے وہ FATF کی بلیک لسٹ میں بھی ہے، ایران بھی بلیک لسٹ میں ہے، اور نارتھ کوریا بھی جو ہے یہ بھی بلیک لسٹ میں ہے، اور صرف دنیا کے یہ 2 ہی ممالک جو ہیں یہ بلیک لسٹ کے اندر ہے۔ اور اب انڈیا کی کوشش یہی ہوگی کہ جو اس نے منصوبہ 2016 کے اندر پوسٹ پون کر دیا تھا، $1.6 بلین کی جو یعنی کہ اس نے انویسٹمنٹ کرنی تھی ایران کے اوپر، جو ہے مطلب مطلب چابہار سے زاہدان کے درمیان جو ریل لائن بچھانی تھی 600 کلومیٹر کی، اب وہ بھی یعنی کہ اس کی کوشش ہوگی کہ کیونکہ جو زاہدان کا علاقہ ہے یہ افغان بارڈر کے بالکل قریب جو یعنی کہ لگتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے یہ انڈیا اب انویسٹ کرے گا اپنے $1.6 بلین جو ہے وہ انویسٹ کرے گا۔ اگر یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ چابہار بندرگاہ سے یہ زاہدان کا علاقہ ہے، اور زاہدان کا جو بارڈر ہے بالکل چائنا کہہ رہا ہوں کہ بالکل افغانستان کے ساتھ ملتا ہے، اور پھر افغانستان کے آگے جو کیپٹل ہے کابل، وہاں تک اس کو اپروچ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ہوپس ہو کہ مطلب اگر یہ ٹرمینل بلڈ ہو جاتے ہیں، انڈیا جو ہے مطلب چابہار پورٹ کے اوپر اپنی ایگریمنٹس یا اپنی ڈیل وغیرہ آپریشنلائز کر لیتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بھی کافی زیادہ چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو بندرگاہ ہے اس پہ کافی زیادہ یعنی کہ اگر اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ابھی ہے تو اگر انڈیا یعنی کہ اس کو بائی پاس کرتا ہے پاکستان کے گوادر پورٹ کو، تو ہو سکتا ہے کہ باقی ملک بھی جو ہیں وہ انڈیا کے اسی روٹ کو اپنا لیں، اور گوادر پورٹ کی امپورٹنس یہ نہیں ہے کہ مطلب پھر بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا جو یعنی کہ زیادہ فوکس ہوگا وہ چائنا کے ساتھ ہی فوکس ہوگا، جو کہ سی پیک یہ جو منصوبہ ہے اس کے ساتھ اس کا زیادہ لنک ہوگا۔ لیکن ہوپس ہو کہ پاکستان کے لیے بھی جو ہے یہ کافی زیادہ ایک چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔